بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آپ سب لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آپ کے جمع ہونے اور اپنی تمام مصروفیات اور تمام کاموں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے آنے کے لیے ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے تمام تر کاموں میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کے تمام مصروفیات کو قبول فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائے۔ ہر محترم اور عظیم کام کے شروع کرنے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا معمول رہا ہے بزرگان دین کا۔ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے عتیق اکرمہ، حافظ اکرمہ، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے اور اس محفل کا آغاز اور افتتاح فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے پھر سے میں حافظ محمد اکرمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت مبارک پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے جہاں میں، آئے جہاں میں، آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور، گونجی صدائے دنیا میں گھر گھر۔ آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور، گونجی صدائے دنیا میں گھر گھر۔ نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر۔
آغوش میں آمنہ بھی کے آئے، حور و ملک نے ترانے سنائے۔ آغوش میں آمنہ بھی کے آئے، حور و ملک نے ترانے سنائے۔ غلمان آقا کو جھولا جھلائے، غلمان آقا کو جھولا جھلائے۔ بوجھل بھی دیکھو خوشیاں منائے، اترا فلک سے، اترا فلک سے، اترا فلک سے فرشتوں کا لشکر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ تھامے رہی آقا کی شریعت، پاتی رہی ایمان کی حلاوت، تھامے رہی آقا کی شریعت، پاتی رہی ایمان کی حلاوت۔ دامن نہ چھوڑا پیارے نبی کا، دامن نہ چھوڑا پیارے نبی کا، جب کہ یقین تھا ہونگی شہادت۔ نعرہ تھا اس دم، نعرہ تھا اس دم، نعرہ تھا اس دم سمیہ کے لب پر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ بزم نبی میں کیا کیا نہیں ہے، بوبکر فاروق عثمان علی ہے۔ بزم نبی میں کیا کیا نہیں ہے، بوبکر فاروق عثمان علی ہے۔ سارے صحابہ ستاروں کے جیسے، سارے صحابہ ستاروں کے جیسے، اور چاند جیسے میرے نبی ہے۔ کتنا ہے پیارا، کتنا ہے پیارا، کتنا ہے پیارا تاریخ یہ منظر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، تلاوت کلام اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ تحیت پیش کرنے کے بعد میں پروگرام کے مختصر طور پر غرض و غایت بتلاتا چلوں۔ الحمدللہ یہ ہمارے مادر علمی مدرسہ مفتاح العلوم کا ایک تاریخی پروگرام ہونے جا رہا ہے، جس میں ہمارے بہت ہی مختصر لیکن جامع ابنائے قدیم موجود ہیں، اور یہ جو پروگرام ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کے مثبت اور کافی اچھے نتائج مستقبل میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان معزز محترم حضرت مولانا نظام الدین صاحب، فخر الدین صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ حضرت کی تشریف آوری ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے، اور جیسے کہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت کافی بزی رہنے والی شخصیت ہیں، کچھ کام سے حضرت کو جانا بھی ہے، تو انشاءاللہ اساتذہ کرام اور مہمانان کرام کے جو تاثرات ہوں گے
ان تاثرات میں سب سے پہلے میں صدر مدرسہ حضرت مولانا محمد آصف صاحب ملی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم اساتذہ کرام اور فارغین مدرسہ مفتاح العلوم، عزیز طلبہ، آج کا یہ مختصر پروگرام جو ہے ہمارے مدرسے کے فارغ جو ہے مفتی سمیر، ان کے اشارے پر اور ان کی کوشش سے جو ہے مختصر پروگرام جو ہے انہوں نے ترتیب دیا ہے۔ یہ پروگرام دراصل جو ہے تمہید ہے اس پروگرام کی جو ہم کو بڑے پیمانے پر جو ہے کرنا ہے، اور مدرسے کے آغاز سے اب تک جتنے بھی یہاں سے فارغ ہوئے ہیں اور جو مختلف علاقوں کے اندر مختلف میدان میں سرگرم عمل ہے اور دینی اور ملی اور دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کو جمع کرنا ہے، یہ اس کی تمہید ہے۔ اس خوشی کے موقع پر ہماری یہ خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے، سعادت ہے کہ ہمارے علاقے کے بلکہ صوبہ مہاراشٹر کے عظیم عالم دین، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ فخر مہاراشٹر مولانا نظام الدین فخر الدین یہ تشریف لائے اس ایک دوسرے پروگرام کے تعلق سے، لیکن یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم حضرت سے جو ہے استفادہ کریں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع کی مناسبت سے ہمارے فارغین جو ابھی جمع ہوئے ہیں، مولانا ان کو جو پیغام دیں گے اور ان کی رہنمائی کریں گے اور ان کی جو ہے ہمت افزائی کریں گے۔ میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کو اور تمام طلبہ اور فارغین کو جو ہے اپنی قیمتی نصیحتوں سے مستفید فرمائیں۔ قبل اس کے کہ مولانا سلسلہ شروع کریں، ہمارے مدرسے کے صدر حضرت مولانا محمد آصف صاحب قاسمی ملی، ان کے ذریعے مہمان مکرم حضرت مولانا نظام الدین فخر الدین صاحب کا اعزاز کیا جائے گا، استقبال کیا جائے گا۔ حضرات اساتذہ کرام، معہد مفتاح العلوم کوپرگاؤں اور ابناء قدیم، اس وقت یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں ایک شادی میں جو آج ہونے والی ہے شریک ہونے کے ارادے سے آیا، اور قیام جو اس اپنے مدرسے میں رہا، اور یہ اطلاع ہوئی کہ آج اس ادارے کے ابناء قدیم کو جمع کیا گیا ہے، اور یہ مختصر نشست آئندہ جو ہونے والی بڑی نشست یا اجلاس ہے اس کے لیے یہ ایک تمہید ہے یا ایک مقدمہ ہے۔ اس وقت دو چار باتیں بہت مختصر وقت میں یہ عرض کرنی ہے کہ عموماً یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کسی بھی مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد وہاں کے فارغین اپنا رابطہ اپنے مادر علمی اور اپنے اساتذہ کرام سے یا تو رکھتے ہی نہیں یا بہت کم رکھتے ہیں، تو یہ اچھی علامت نہیں ہے، اور یہ رد عمل یا یہ رویہ منفی رویہ ہے۔
مثبت رویہ نہیں ہے، جبکہ دنیا میں یہ دو ہی رویے رائج ہے یا چلتے ہیں، یا تو کوئی مثبت رویہ رکھتا ہے، فکر رکھتا ہے، یا کوئی منفی فکر رکھتا ہے۔ منفی فکر کے نقصانات ہیں اور مثبت فکر کے بہت سارے فائدے ہیں۔ منفی سوچ آدمی کو مایوس کر دیتی ہے، اور مثبت سوچ، پازیٹیو سوچ آدمی کی مایوسی کو ختم کر دیتی ہے، بلکہ اس کی ترقی کی راہوں کو کھولتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں اور اسلامی تاریخ میں دونوں رویوں کے نتائج ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں۔ اگر کسی کے سامنے گلاس رکھا ہوا ہے اور اس میں آدھا گلاس پانی ہے، تو اس پر تبصرہ کرنے والے دو ٹائپ کے لوگ ہوں گے۔ کوئی یہ کہے گا آدھا گلاس خالی ہے، تو یہ منفی رویہ ہو گیا، سوچ ہو گئی۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی بات ہے، مگر یہ مثبت رویہ ہے، سوچ ہے یہ کہ کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا، تو آدھا گلاس تو بھرا ہوا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کسی گلاب کی ٹہنی کو دیکھیں تو ظاہر اس میں کانٹے بھی ہے، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہے، یہ منفی سوچ ہے۔ اور کوئی یہ کہے گا کہ کانٹے ہوئے تو کیا ہوا، پھول بھی ہے، تو یہ مثبت سوچ ہے۔ تو اس کے لیے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور مثبت رویے کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو 2-4 منٹ میں بتا دوں، آپ سب جانتے ہیں۔ طائف کے علاقے میں جو مصائب، آلام، مظالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائے گئے اور آپ کو اذیتیں دی گئی، تو وہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی اس وقت وہاں کوئی امید نہیں تھی کہ آپ جس دعوت کو لے کر وہاں گئے ہیں وہ پھلے گی پھولے گی، باوجود یہ کہ حضرت جبرائیل امین آ گئے، ساتھ میں ہوا کا فرشتہ ہے، پتھروں کا فرشتہ ہے، اور انتظار ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کہ اس قوم کو تباہ اور برباد کیا جائے۔ مگر ان حالات میں بھی مثبت سوچ جس کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ یہی تھا کہ آپ نے جبرائیل امین کے جواب میں جو بات کہی، ممکن ہے اس کے بعد ان کی آنے والی نسلوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین کو قبول کریں گے۔ تو یہ مثبت فکر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس مثبت فکر کا نتیجہ آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ جس قبیلے بنو ثقیف نے آپ پر مظالم ڈھائے تھے، تو آپ تاریخ پڑھ سکتے ہیں کہ اسی قبیلے میں بہت سارے ایسے اولو العزم، بہادر، شجاع، جرأت مند لوگ پیدا ہوئے، جن کی وجہ سے خاص طور سے ہمارے اس بر صغیر ہند میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب بر صغیر ہند ہے اور بھی بہت بڑا اس کا علاقہ ہے، تو یہاں جو
اسلام کے قدم جمے ہیں وہ قبیلے بنو ثقیف کے مجاہدین اور جرأت مند مسلمانوں کی وجہ سے جمے ہیں۔ محمد بن قاسم جو ایک مرد مجاہد تھا وہ قبیلے بنو ثقیف سے تھا، اور بھڑوچ اور تھانہ کو جس نے فتح کیا تھا حکم ابن العاص، یہ بھی قبیلے ثقیف سے تھے۔ اور بہت سارے شہر اس ملک میں بر صغیر ہند میں ایسے ہیں جہاں قبیلے بنو ثقیف کے لوگوں کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو بھی اپنے اداروں کے لیے مثبت سوچ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے اور اس کا استحضار رہنا چاہیے کہ ہم نے جتنے بھی سال مدرسے میں گزارے ہیں تو ہمارے وقت جو تعلیمی اوقات تھے وہ تو بہت گزر گئے، اس لیے یہ وقت تو ٹھہرتا نہیں ہے، وہ کوئی جمی ہوئی چیز نہیں ہے، وہ پگھلنے والی چیز ہے۔ وہ تو وقت تو ہمارا گزر گیا 5 سال 7 سال، مگر ان 5-7 سالوں میں ہمارے مدرسے کے ذمہ داروں کی، اساتذہ کی، ملازمین کی جو قربانیاں ہیں وہ بہت ہی انتہک جگر خراش قربانیاں ہیں۔ ہمارا وقت آسانی سے گزرا، مگر اس وقت کو گزرنے کے لیے یہ لوگ بہت کٹھن راہوں سے گزرتے ہیں، خاص طور سے آج کے زمانے میں مدرسے چلانا، مالیات کی فراہمی، مطبخ کا نظام، مدرسین کی تنخواہ، کتابوں کی دستیابی، مدرسے کی دیگر چیزوں کا انتظام، یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت کٹھن کام ہے۔ لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے، سیدھی سادھی زبان میں مانگنا ہے یہ، اور السؤال ذل، مانگنا ایک جو ہے ذلت کا کام ہے، مگر چونکہ یہ مانگنا دنیا داری کے لیے نہیں ہے، یہ دین کے لیے ہے، اسلام کے فروغ کے لیے ہے، علوم نبویہ کی نشر و اشاعت کے لیے ہے، اس لیے یہ مانگنا کوئی مانگنے والوں کی نظر میں ذلت کا کام نہیں ہے، وہ اس کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا لیتے ہیں اور سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں۔ بہت قربانیوں کے بعد جو ہے یا قربانیوں کے ساتھ مدرسے چلتے ہیں، اور اس کی مثال جو ہے آپ ذرا اس مدرسے کے صحن میں ایک نظر ڈالیے تو یہاں ایسا شخص زیر زمین آرام کر رہا ہے جس کی صبح و شام، رات دن، لمحہ لمحہ مدرسے کی فکر میں گھلنا تھا۔ حضرت مولانا منیر احمد صاحب ملی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس مدرسے کے لیے مرتے مرتے کر گئے اور کرتے کرتے مر گئے، اور اسی احاطے میں وہ مدفون ہے۔ وہ یہ بڑی قربانیاں ہیں، جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ مولانا منیر صاحب پونا آتے تھے تو پورے پونا کا چکر جو ہے وہ سائیکل پر کاٹتے تھے، وہ چندے کی تھیلی اور سائیکل۔ ہمارے کوئی پہچان کی دکان رہتی تھی تو ہم وہاں سے سائیکل دلا کے دیتے تھے، پھر وہ کرائے سے لیتے تھے، گلی گلی، محلہ محلہ، در بدر، دکان دکان، وہ مشقت آمیز سفر کرتے تھے سائیکل پہ، اور پھر چندہ جمع ہوتا تھا۔ تو اس طرح جو ہے بہت ساری قربانیاں ہمارے پاس ہیں۔ یہ اساتذہ کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اگر دنیا داری میں چلے جاتے آج کے زمانے میں
دنیا داری کے حساب سے پیسے کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت الٹ سلٹ کام ہو رہے ہیں، اور زبان کی جو اس میں چاشنی کی ضرورت ہے اور ہوشیاری کی ضرورت ہے، اور مولوی سے زیادہ ہوشیار کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ اپنی ہوشیاری سے جو ہے بہت پیسے کما سکتے تھے اور کما سکتے ہیں، مگر وہ درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں۔ مدرسے میں آنے والے بچے ظاہر بات ہے کیسے رہتے ہیں، وہ پتھر کی طرح رہتے ہیں، وہ ان کو تراش کے ہیرا بنا رہے ہیں، اور پھر یہ ہیرے جو ہے یہ سماج کو، معاشرے کو، امت کو مل رہے ہیں، یہ چراغ جلا رہے ہیں، اور ان کے چراغ میں تیل نہیں، ان کا خون جگر ہے۔ ظاہر بات ہے آپ میں سے بہت سارے فارغین کہیں نہ کہیں پڑھا رہے ہوں گے، امامت کر رہے ہوں گے، مکتب کی خدمات انجام دے رہے ہوں گے، تو آپ نے روشنی یہاں سے لی ہے، آپ کا چراغ یہاں جلا ہے، اور پھر آپ کے اس چراغ سے نہ جانے کتنے چراغ جل رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ سب احسانات ہے، اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ فارغین اکثر جو ہے لاپرواہی برتتے ہیں، ہم کو بھی ملتے ہیں ہمارے مدرسے نظامیہ سے فارغین، کچھ لوگ رابطے میں رہتے ہیں، کچھ لوگ رابطے میں نہیں رہتے ہیں۔ 18 سال کے بعد ایک مدرسے کا ہمارے طالب علم ملا، ظاہر بات ہے 18 سال کے بعد حلیہ بدل جاتا ہے، شکل صورت ماشاءاللہ گھنی داڑیاں بھی آ جاتی ہے اور حیت بدل جاتی ہے، پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں 18 سال پہلے آپ کے یہاں پڑھتا تھا۔ تو اب یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی کہ 18 سال پہلے پڑھتا تھا اور 18 سال کے بعد ملا وہ، تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا۔ ابن کی جمع ابنا ہے، تو کوئی بیٹا باپ کو 20-20 سال کے بعد اگر ملنے لگے تو یہ باپ کی بدقسمتی ہے یا بیٹے کی محرومی ہے، اس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے یہ۔ تو آپ اس مدرسے کے فرزندان ہیں، اور ہمہ وقت جو ہے اس کا خیال آپ کو رہنا چاہیے۔ بہت سے فارغین ایسے رہتے ہیں اپنے علاقوں میں، جب اس مدرسے کے کوئی عالم وہاں جاتے ہیں چندے کے لیے تو پھر وہ نظریں بچاتے ہیں، ارے ابھی اپنے مولانا آ گئے، ان کو لے کے پھرنا پڑے گا، میرے کو یہ کام ہے، میں میت میں جا رہا، میں شادی میں جا رہا، میں بیمار ہے، میں آلہ ہے، فلاں ہے، اور وہ جان بچا کے نظر چرا کے چلے جاتے ہیں۔ تو نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی ناقدری اور بے ادبی بھی ہے یہ، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے، اشخدا قائم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ جس کو بھی ملا ہے ادب کی بنیاد پہ ملا ہے، جو محروم ہو گئے وہ بے ادبی کی بنیاد پہ محروم ہو گئے۔ بہرحال میری آپ سے درخواست ہے، میرا بھی اس ادارے سے بہت قدیم تعلق ہے، فارغ ہوا جب سے میں 1969 میں 69 میں فارغ ہوا، میں 1969 میں بیت العلوم سے 5 سال میرے دارالعلوم میں گئے، سنیری مسجد میں مدرسہ تھا، آپ کے اس ادارے کے بہت ہی محترم قابل قدر اور قدیم استاد حافظ بشیر صاحب بھی اس وقت تھے، اور پھر اس کے بعد میں بیت العلوم چلا گیا۔ مگر میرا اب بھی معمول ہے کہ میں اگرچہ کہ وہ مدرسہ سنیری مسجد سے عالمگیر منتقل ہو گیا، مگر جب بھی میں گزرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں مدرسے میں حاضری دوں، اور مالیگاؤں میں میرا معمول ہے کہ ہر سال عید کے بعد جو میرے اساتذہ ہے بہت سارے اللہ کو پیارے ہو گئے، میں باضابطہ باقاعدہ وقت نکال کے میں بیت العلوم میں جاتا ہوں، اور وہاں بیٹھتا ہوں، ملتا ہوں، ملاقاتیں کرتا ہوں، پھر مزاروں پہ بھی جاتا ہوں، پھر کچھ دعائیں
مغفرت بھی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال مجھ کو امید ہے آپ سے کہ آپ حضرات بھی اپنے اس مادر علمی کا پورا خیال رکھیں گے، اور جب بھی آپ کو آواز دی جائے گی آپ جو ہے اس کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اور ساتھ ہی اب چونکہ مولانا آصف صاحب جو ہے اس مدرسے کے محتمم یا صدر نامزد کیے گئے، نامنیٹ کیے گئے ہیں، میں ان کو بھی چلتے چلتے اس کی مبارکبادی دیتا ہوں، اور ان کے اخلاق اور کردار اور ان کی سادگی، تواضع، خاکساری اور ان کی جافشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھ کو پوری امید ہے کہ آپ کے اہتمام اور صدارت میں انشاءاللہ یہ مدرسہ مزید ترقی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا مختار احمد صاحب ملی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ وقت کم ہے، بولنے والے بھی زیادہ ہے، اس لیے میں جو یہ پروگرام رکھا گیا مفتی سمیر صاحب کی طرف سے، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اساتذہ کی، ادارے کی فکر کی اور اپنے ساتھیوں کو یہاں پر جوڑا ہے۔ یہ اگلے بڑے پروگرام کی ایک تمہید ہے کہ جیسے مفتی سمیر صاحب کی ایک آواز پر آپ نے لبیک کہا، اسی طرح آئندہ جب بھی ابنائے قدیم کا بڑا پروگرام ہو تو مدرسے سے اساتذہ آپ کو آواز دیں گے، تو میری گزارش ہے آپ سے کہ اس وقت بھی آپ اسی طرح خوشی و مسرت کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام ہمارا یہاں پر رکھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ عظیم و قدیم استاد مکرم حضرت مولانا حافظ بشیر احمد صاحب رحمانی یہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میں کرسی پہ اسٹیج پہ بیٹھ کے بات کرنے کا عاجز ہوں نہیں، 2 منٹ 3 منٹ کے لیے مجھے بڑی مسرت اور خوشی ہے اس بات کی کہ یہ مفتاح العلوم کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ایک پہلا موقع ہے جو ابنائے قدیم نے، فارغین نے، یہاں سے جو فیض یافتہ علماء کرام ہیں، انہوں نے کچھ عزائم، منصوبے، کچھ مشورے اور اپنی خیر خواہی کا مدرسے کے مفاد میں جو ایک پروگرام طے کیا ہے اور ایک سنگ میل کی حیثیت یہ رکھتا ہے، تو یہ میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ مستقبل میں انشاءاللہ ایسے پروگرام ہوتے رہے اور ایسی فکریں ہوتی رہیں تو انشاءاللہ ترقیات، مدرسے کی ترقیات ہوگی، اور ہمارے بانی حضرت مولانا منیر احمد صاحب کے جو مقاصد تھے اس میں ہم بارآور ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور یہ کوشش جو ہے رنگ لائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ربط رکھنا، ربط ضبط جو ہے یہ تو ایک محبت کا تعلق ہے، اس لیے اساتذہ کی طرف سے بھی اور مدرسے کے ذمہ داروں کی طرف سے بھی آپ حضرات کو مبارکباد دی جاتی ہے، اور یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ شاگردوں کی یہ سعادت مندی ہے کہ وہ اپنے مادر علمی سے، ادارے سے، اساتذہ سے محبت کا، مودت کا تعلق رکھے، اور جب اس میں اخلاص ہوگا تو اخلاص پر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ جب کسی کام میں اخلاص ہوتا ہے اور خلوص ہوتا ہے تو اللہ کی مدد اس میں شامل حال ہوتی ہے۔ اس لیے حوصلہ افزائی کے طور پر میں تمام فارغین علماء کرام کو یہ مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ حوصلہ اساتذہ کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ آئندہ بھی آپ جو اس طرح کا ربط و تعلق باقی رکھیں گے۔ یہ ایک روحانی تعلق بھی ہے، مادی تعلق تو ایک ضمنی تعلق ہے، اصل تعلق تو روحانی تعلق ہے کہ جس سے ایک دوسرے کو فیض پہنچتا ہے۔ اس لیے میں 2 باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ میں استاد مکرم حضرت مولانا عبدالحمید صاحب ملی راہی دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث مدرسہ مفتاح العلوم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ
اپنے قیمتی ملفوظات سے ہم سب کو نوازیں۔ السلام علیکم۔ آپ کو میں اس حیثیت سے مخاطب کر رہا ہوں کہ جیسے بھی کلاس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، اور آپ بھی وہی تصور کرو کہ ابھی ہم کوئی عالم نہیں ہے، طالب علم ہے، اور اسی انداز سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ تصور ہوگا اور یہ تو پھر تکلف نہیں ہوگا بات کرنے میں۔ تو سب سے پہلے تو میں بھی ڈھونڈ رہا تھا کہ کچھ چیز آپ کو پیش کروں اشعار کی صورت میں۔ کچھ حافظ صاحب کی بھی یاد آ جاتی، لیکن وہ نظم ہی نہیں مل رہی میرے کو۔ اب بہت پرانے اشعار ہیں جو اس وقت ہم جو عزم کیے ہوئے ہیں، ایک آدمی کی حرکت سے کئی لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر کوئی پتھر ڈالا جائے تو پتھر کا وزن تھوڑا ہوتا ہے، لیکن وہ جب لہر پیدا کرتا ہے تو کنارے تک اس کی لہریں چلی جاتی ہے۔ تو آپ کے اپنے ساتھی سمیر احمد، جو اب مفتی سمیر کے نام سے جانے جاتے ہیں، سمیر احمد نے ایک اس پرسکون تعلقات کے سمندر کے اندر ایک پتھر ڈالا اور اس نے حرکت کی، اور کنارے تک دور دور تک وہ حرکت پہنچی، جس حرکت کے نتیجے کے اندر آپ سب یہاں پر لبیک کہتے ہوئے آئے ہیں اور جمع ہوئے۔ اور ایک عزم لے کر آئے ہیں، ایک ارادہ لے کر آئے ہیں، دل میں کچھ مدرسے کے سلسلے میں، کچھ اساتذہ کے سلسلے میں کچھ تڑپ ہے، کچھ طلب ہے، کچھ کرنے کا، کچھ کر گزرنے کا ارادہ ہے۔ تو بہت خوشی ہوئی وہ سن کر، وہ تاثرات سن کر، عزائم سن کر۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور 2-3 اشعار پڑھوں گا جہاں جہاں سے یاد آئیں گے۔ ہمیں اب راہ منزل پہ، ہمیں اب راہ منزل پہ چراغ کر کے چلنا ہے، ہمیں اب راہ منزل پہ چراغ کر کے چلنا ہے، نیا عزم و یقین لے کر، نیا عزم و یقین لے کر سر منزل گزرنا ہے، ہمیں اب راہ منزل پر نہ گھبرا اے مسافر دیکھ کر یہ وادی مشکل، نہ گھبرا اے مسافر دیکھ کر یہ وادی مشکل، کہ منزل آ ہی جائے گی، کہ منزل آ ہی جائے گی، مگر کچھ اور چلنا ہے،
کہ منزل آ ہی جائے گی، مگر کچھ اور چلنا ہے ہمیں اب راہ منزل پہ چراغ کر کے چلنا ہے۔ کیا میں مارو نہ گھبراؤ، میں مارو، ٹھیک ہے، ابھی 2-3 اشعار اور نہیں یاد آ رہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس موقع پر کوئی خطاب اور تقریر نہیں کرنا ہے اور نہ کچھ ہوا ہے، لیکن یہ جو ہمارے سامنے اس وقت پروگرام ہے اور آئندہ بھی اسی طرح کا پروگرام کرنے کا جو عزم ہے، اسی کو لے کر کچھ مولانا نظام الدین فخر الدین صاحب نے بھی کچھ روشنی ڈالی، اور وہی کچھ باتیں سبھی کے دل و دماغ میں ہوں گی کہ وہ کہی جائے۔ میں بھی اسی بات کو کہوں گا، لیکن کچھ تھوڑا سا دوسرے پیرائے کے اندر کہ دیکھیے، کسی بھی ادارے کے، کسی بھی مدرسے کے، دارالعلوم دیوبند ہو یا ندوۃ العلماء یا سہارنپور اور اس کی تمام شاخیں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ان تمام اداروں کے فارغین عام طور پر 2 طرح کے ہوتے ہیں، جس میں ہمارا مدرسہ مفتاح العلوم بھی ہے، جو کہ ہمارے مدرسہ مفتاح العلوم کی بھی مادر علمی دارالعلوم دیوبند ہے۔ تمام مدارس کی مادر علمی دارالعلوم دیوبند ہے، علم وہیں سے نکلا ہے، علم حدیث وہیں سے چلا ہے اور ساری دنیا کے اندر وہ پھیلا ہے۔ تو فارغین 2 طرح کے ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ ابنائے قدیم، ابنائے جدید، لیکن ایک مدرسے سے نکلنے والے فارغ ہونے والے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ طلباء وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے مکتب سے تعلیم حاصل کی اور 4 تک پڑھے، 5 تک پڑھے، 100 تک پڑھے، اور پھر بعد میں دوسرے مدرسے کے اندر داخل ہو گئے۔ اور ایک طرح کے فارغین وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے مکتب سے مدرسے میں داخلہ لیا اور مکمل عالم ہونے تک کے مدرسے ہی کے اندر پڑھے اور فراغت یہیں سے ہوئی۔ فراغت جن کی باہر سے ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں کے اندر ایک چیز مجھے یہ نظر آئی کہ وہ اپنی نسبت آخری منزل سے کر لیتے ہیں۔ ان کی زندگی کا جو آخری پڑاؤ تھا، اب کسی کی زندگی کا آخری پڑاؤ 2 سال کا، 3 سال کا عقل کنواں ہے، کسی کا مہد ملت ہے اور کسی کا کوئی اور ہے، تو وہ اسی کے ساتھ اپنی نسبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لگنا چاہیے، سند وہاں سے ملی ہے، ملی، اشاعتی، دارمی، سراجی، نسبت لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا حضرت نظام الدین صاحب نے فرمایا کہ آدمی کو ان لمحات کو بھولنا نہیں چاہیے، ان اوقات کو، ان دنوں کو، ان سالوں کو نہیں بھولنا چاہیے جن سالوں کے اندر ہم نے بے نقش تھے، ہم منقش کیے گئے، ہم ایسا پتھر تھے جو بے شڈول تھا، جس میں کوئی نقش نہیں تھا، لیکن اس کو تراشا گیا۔ تو جس جگہ تراشے گئے ہم، اور جس جگہ
جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ جب بچے کو مدرسے میں داخل کرتے ہیں تو وہ گویا کہ ایک آٹا ہوتا ہے گوندا ہوا آٹا ہوتا ہے، لیکن وہ آٹے کو جو گوندتا ہے، ایک آٹا ہوتا ہے، ماں باپ لا کے مدرسے میں داخل کرتے ہیں، پھر وہ آٹے کو مدرسے میں گوندا جاتا ہے۔ گوندنے والے اساتذہ وہ بڑی محنت کرتے ہیں، گوندنے کے لیے بہت طاقت لگتی ہے، روٹی بنانے کے لیے اتنی طاقت نہیں لگتی ہے، وہاں تو بس پیڑا بنانا ہے اور بیلن چلانا ہے اور چولہے پہ رکھنا ہے، لیکن عورتوں کو طاقت لگتی ہے آٹے کے گوندنے میں، زور لگانا پڑتا ہے، جب تک کہ اس میں جان پیدا نہ ہو جائے آٹے میں، وہ بالکل ایسے لمبا نہ ربر کی طرح نہ ہو جائے، تب تک کہ آٹے کو گوندا جاتا ہے، اور جب وہ روٹی بننے کے قابل ہو جاتا ہے تب اس سے روٹی بنائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم جب شروع میں آتے ہیں مدرسے میں تو صرف آٹا ہوتے ہیں، یہ مکتب کے اساتذہ ہم کو گوندتے ہیں، یہ مکتب کے اساتذہ گوندتے ہیں ہم کو، اور یہ گوندنا بخاری سے زیادہ مشکل ہے، یہ مکتب کا گوندنا ہدایت سے زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ ہدایت میں صرف بخاری میں صرف استاد تقریر کرے گا، سمجھائے گا، تمہارے سمجھ میں آؤ نہ آؤ، لیکن مکتب والے استاذ کو تو یہ ضروری ہے، جب تک اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ الف ہے اور یہ با ہے، یہ زیر ہے، یہ زبر ہے، جب تک کہ اس کو حروفوں کو مرکب حروف اس کے سمجھ میں نہیں آتے، جب تک اس کے قاعدہ سمجھ میں نہیں آتا، املا والا جب تک کہ اس کو املا پڑھاتا ہے، جب تک کہ اس کے حروف کی تصحیح نہیں ہوتی تب تک کہ اس کو پڑھانا ہے، تو وہ استاذ اپنی انتھک کوشش کر ڈالتا ہے، اس کا سر درد کرتا ہے کبھی استاذ کا، گھر پہ جا کے وہ سر دبانے بولتا ہے کہ آج بہت محنت کرنا پڑی، اور پھر کیسے کیسے غبی بچے آتے ہیں، تو وہ مکتب کی 3 سال کی محنت جو ہوتی ہے نا، اس 3 سالوں کے اندر ہمیں گوندنے کے اندر وہ اساتذہ نے جو محنت کی ہے اس کو ذرا تصور کرو۔ آج ہم خود استاذ بہنے بیٹھے ہیں اور ہم خود بچوں کو پڑھاتے ہیں، ابھی آپ کو خود تجربہ آ رہا ہوگا کیسے کیسے طلبہ ہوتے ہیں اور بچوں کے کتنا مشکل سے کتنی محنت سے ان کو سبق یاد کرانا پڑتا ہے، تو ایسی محنت ان طلبہ پر کی ہوئی ہے مکتب میں۔ پھر اس کے بعد وہ اگلی کلاسوں میں گئے، پھر وہ پیڑے بنے، پیڑے بننے کے بعد ہفتوں میں گئے اور روٹی بن کے تیار ہو گئے، آخر میں جس نے روٹی اتاری توے پر سینکی اور جس نے اتارا نام اس کا ہو گیا، نام اس کا ہو گیا۔ محنت کی ہے گوندنے سے لے کر، تو آدھی محنت مفتاح العلوم نے کی، اور پھر نام ہو گیا ملی، تو ملی نام ہوا آپ کا، لیکن آپ نے ملی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے پچھلے اساتذہ کی جن کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ملت میں اگر ہم گردان پڑھنے کے قابل ہوئے تو کیوں ہوئے، ملت میں اگر ہم عبارت پڑھنے کے قابل ہوئے تو کیوں ہوئے، ہم کو کس بیس کے اوپر اتنے اونچائی پر مقام ملا، کس بیس کے اوپر ملت والوں نے ایکسیپٹ کیا ہم کو، کس بیس پہ کیا، یہی مفتاح العلوم کی محنت کی وجہ سے۔ لیکن افسوس یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ وہاں سے نسبت لے لیتے ہیں اور پھر پیچھے مڑ کے اپنے مادر علمی کو دیکھتے بھی نہیں، نہ اساتذہ کو یاد کرتے ہیں، نہ مدرسے کو یاد کرتے ہیں، نہ کبھی مدرسے کے اندر آنے کی کبھی زحمت گوارا کرتے ہیں، نہ ٹیلی فون سے تعلق، نہ کسی طرح سے تعلق، تو یہ ہماری غفلت ہے۔ میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہر وقت آدمی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جس طرح کے آدمی کو احساس ہوتا ہے وہ ہر وقت ماں کا احترام کرتا ہے،
کیوں؟ کہ وہ محسوس کرتا ہے ہر وقت کہ میری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں جو خون ہے یہ میرے ماں باپ کا خون ہے، اس لیے اس کو ماں باپ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ ایسے ہم یہ دیکھیں کہ میری صلاحیت میں، میری علم میں، میری تقریر میں، میری خطابت میں، میری بچوں کی تعلیم میں، میری لوگوں کے افہام و تفہیم میں جو چیز کام کر رہی ہے میرے اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے گاہے گاہے کبھی کبھی مدرسے کو یاد کر لیا کرو۔ اور ایسے تو آپ کے تعلقات یوں بہت رہتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے سے فون سے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا رابطہ بھی ضروری ہے کہ جو ایک علمی رابطہ ہو اور ایک ملاقاتی رابطہ ہو، دوستانہ رابطہ ہو، جو مدرسہ جہاں پر ہم نے جس چہار دیواری کے اندر ایک لمبا زمانہ گزرا ہے، اسی چہار دیواری میں آ کر ان بیتے ہوئے لمحات کو یاد کرنے کے لیے اور پھر اسی چہار دیواری کو مزید ترقی دینے کے لیے، اس چہار دیواری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے سال میں 2 سال میں 3 سال میں ایک ایسی مجلس لینا ضروری ہے تاکہ ہم مدرسے میں آ کر اپنے اساتذہ سے ملاقات ہو، اپنے مدرسے کے لیے ہم کچھ کر سکیں، سوچیں۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے اساتذہ کو یاد رکھیے، طلباء کو یاد رکھیے اور رابطے رکھیے، علمی تعلق رکھیے۔ اور دوسری بات یہ کہوں گا کہ ہر وقت یہ بات میں کہتا رہوں گا کہ اپنے آپ کو ذرا اپنی صلاحیت کو آپ خود بڑھائیے اور کتابوں کا مطالعہ کرو۔ مطالعہ کی عادت ہماری بالکل نہیں ہے، کیونکہ مطالعے سے آدمی عالم بنتا ہے اپنی ذاتی، یہ تو آپ کو سند دے دی جاتی ہے، وہ ایک راہ پہ ڈالا جاتا ہے، عالم بننے کی راہ پہ ڈال دیا جاتا ہے، لیکن اس کے آگے آپ کو خود بننا ہے عالم۔ تو آپ اپنی محنت سے، اپنی لگن سے ہر طرح کا مطالعہ کیجئے، اتنا پڑھو۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اتنا پڑھو کہ ابلنے لگے، زبان کھولو تو چل جائے، قلم کھولو تو چل جائے، اتنا پڑھو۔ تو مطالعے کی عادت ڈالو۔ آج ہم مسائل کے اندر خاموش ہو جاتے ہیں، آج ہم کسی بحث مباحثے میں خاموش ہو جاتے ہیں، ذرا سی کوئی بات ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آ گیا تو ہم بولتے ہیں ان سے پوچھو، ہم بھی تو عالم ہیں نا، ہم بھی عالم ہیں، پھر ہم کیوں نہیں بتا سکتے، ہم کیوں نہیں تقریر کر سکتے، ہم کیوں نہیں بول سکتے، ہم کسی بحث میں کی حصہ کیوں نہیں لے سکتے، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے اندر کچھ نہیں ہے۔ تو مطالعے کی عادت ڈالو، روزانہ کم سے کم 2 صفحے 5 صفحے مطالعے کی عادت ڈالو، دھیرے دھیرے آپ پڑھتے رہیں گے تو سال میں کتنے صفحے آپ کے ہو جائیں گے۔ اور روشن کر کے مطالعہ کرو، ایک چیز کو پڑھو، اس کو ذہن میں رکھو، اس کو لکھو، کہیں پر اس کو منتقل کرو، کہیں بولو، اس کے بعد وہاں سے آگے اس کو پڑھو۔ تاریخ کو بھی سمجھ کے پڑھو، حدیث کو بھی سمجھ کے پڑھو۔ ابھی اس وقت تو ایک دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور ہے، کتاب الفتن والی حدیثیں پڑھو، اور سائنٹیفک دور ہے یہ، اس انداز کا مطالعہ کرو، ایسی کتابیں پڑھو کہ جس سے آپ ایک نئے دور کے اندر، نئے زمانے میں نئے ذہن کے لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں تو ان کو ان کی زبان میں، ان کے انداز کے اندر ان کو بات دین کے آپ سمجھا سکیں۔ تو اس ٹائپ کا مطالعہ کرو، اپنے مطالعے کو بڑھاؤ اور تعلقات مدرسے سے قائم رکھو۔ ماشاءاللہ، یہ تھے استاد مکرم حضرت مولانا عبدالحمید صاحب ملی راہی، جو اپنے بہت ہی عظیم تر خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اللہ کرے کہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ قبل اس کے کہ ہمارے آئے ہوئے طلباء اپنے خیالات کا اظہار کریں، استاد عربی ادب حضرت محمد یاسین صاحب ملی ندوی وہ انشاءاللہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ میرا خیال ہے کچھ قصہ سننے کے موڈ میں ہوں گے تم لوگ، اور میں وہی بات کہوں گا جو مولانا عبدالحمید صاحب نے کہی کہ
کوئی تقریر اور بیان نہیں کرنا ہے، تو قصے میرے بچپن سے، تو ایک قصہ بتاؤں گا اور کچھ باتیں کہوں گا میں۔ ہمارے ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو فتنے اٹھے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس ملک سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان فتنوں میں اکبر کے دور کے اندر دین الہی نام کا فتنہ اٹھا تھا، اور افسوس کی بات ہے کہ دین الہی کے محرک علماء تھے اور قابل ترین فاضل ترین علماء تھے، ابو الفضل اور فیضی، دونوں میں سے کسی نے تفسیر بے نقط بھی لکھا، باکمال تھا وہ۔ تو حدیث کی روح سے ایسے علماء بھی زمین پر پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو اکبر کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ اب نبی کو گزرنے 1000 سال ہو گئے ہیں اور اب ایک نئے نبی کی غرض اور ضرورت ہے۔ تو اس کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی۔ ابو الفضل یا فیضی کھڑے ہوا اور اس نے کہا کہ شکر صد شکر کہ خیر البشر پیدا شد، ایک نبی رفت و بجائش دیگرے پیدا شد، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان پیدا ہوا، ایک نبی گئے اور ان کی جگہ دوسرا نبی آ گیا، یعنی اکبر۔ تو ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء رہیں گے تو اللہ تعالیٰ علماء حق کو بھی پیدا کریں گے۔ تو ملا عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ عالم حق مجلس کے اندر تھے، وہ کھڑے ہوئے ملا عبد القادر بدایونی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حیف صد حیف کہ شر البشر پیدا شد، آنکھ در دین نبی رکھنا گرے پیدا شد۔ دنیا کا سب سے کالا دن ہے آج کہ سب سے بدترین انسان پیدا ہوا جس نے نبی کے دین کے اندر رکھنا ڈالا اور خلل ڈال رہا ہے۔ تو یہ فتنے اٹھتے رہیں گے قیامت تک۔ کتاب الفتن یا ابواب الفتن بخاری شریف کے اندر ہے، ہمارے راہی صاحب نے اشارہ کیے۔ تو عزیزو ابھی فتنوں کا دور ہے اور دین کے نام سے، اسلام کے نام سے اور پتہ نہیں کس کس نام سے فتنے اٹھتے رہیں گے، تو تمہارا مطالعہ گہرا ہونا چاہیے۔ ابھی ہمارے محترم نظام الدین صاحب سے بات چل رہی تھی، انہوں نے کتاب لکھی درد دل، اور ایک صفحے پر ایک مضمون لکھے مختصر۔ تو میں نے کہا کہ بھی اچھا انداز ہے۔ وہ بولے ہاں، بولے مطالعہ کون کرتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اب مطالعہ کرتے نہیں تو مطالعے کی یعنی روح پیدا کرنا پڑیں گی طلبہ کے اندر، علماء کے اندر، جو بھی راستہ ہو ابھارنا پڑے گا، تیار کرنا پڑے گا۔ تو آج مطالعے کی پہلے سے زیادہ غرض ہے، پہلے سے زیادہ تیاری کی غرض ہے، پہلے سے زیادہ گہرے علم کی غرض ہے، اور پہلے سے زیادہ حالات پر نظر رکھنے کی غرض ہے، اور یہ کام تم کو کرنا ہے، یہ کام تم کو کرنا ہے۔ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ اگر ابو الفضل اور فیضی کو پیدا کرتے ہیں تو ملا عبد القادر بدایونی کو بھی اللہ پیدا کرتے ہیں ہر دور کے اندر، اور حدیث شریف ہے کہ اللہ اس امت میں ایسے لوگ پیدا کرتے رہیں گے جو جاہلوں کی تاویلات کو ختم کریں گے، مٹائیں گے، باطل پرستوں کے مکر و فریب کو اور دھوکہ دہی کو ختم کریں گے۔ اور ایک اور ہے حدیث کے اندر
کہ یہ چیزیں ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ علماء پیدا کرتے رہیں گے، تو آپ کو پہلے سے زیادہ تیاری کی، مطالعے کی، حالات پر نظر رکھنے کی غرض ہے۔ تو یہ تو ایک آپ کے لیے کام کی بات ہے۔ ابھی کچھ گھریلو مصروفیت تھی، اس لیے میرے دل و دماغ سے بھی نکل گیا تھا کہ آج پروگرام ہے۔ وہ سمیر نے بتایا تھا 2-3 دن پہلے، تو میں کل سمجھ رہا تھا، اور جب یہاں آیا تو تمہاری جیسی مبارک ہستیوں پر نظر پڑی تو میں بولا پروگرام آج ہے۔ تو اس لیے باتوں کے انداز میں کچھ باتیں کہی جا رہی ہے۔ ابھی سمیر نے بتایا کہ بھئی اپنے مولانا کا استقبال بھی ہے، تو میں نے کہا کہ بھئی مبارک ہو۔ ابھی آپ لوگ علماء کی صف میں ہیں، اور علماء کا کسی کا استقبال کرنا اگر جو تم مولانا کے لیے بچوں کے حکم میں ہے، لیکن یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ ابھی ایک مجلس میں ایک عالم کا استقبال کیا گیا، تو ایک دوسرے عالم صاحب کھڑے ہوئے، درجے اور مرتبے میں بڑے تھے، ان کے لیے القاب بھی لگے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے یہ استقبال؟ تو میں نے کہا کہ کعب ابن مالک کا عمل ہے یہ۔ کعب ابن مالک ہے جنہوں نے ہمارے نبی نے ان کو خوشخبری دی تھی، اور جس نے ان کا استقبال کیا، مبارکباد دی، تو جب ملاقات جب ہوئی تو انہوں نے اپنا قمیص نکال کر دے دیا ان کو، اور کہا کہ اور کچھ ہوتا تو اور بھی دے سکتا تھا میں۔ تو میں نے ان عالم سے کہا کہ یہ تو صحابہ کا عمل ہے، صحابہ کی مقدس جماعت کا عمل ہے۔ تو پھر وہ اپنے اور باتیں بناتے رہے۔ بہرحال یہ ہمارے مولانا کا استقبال بھی ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تجار کی، کاریگروں کی اور علماء کے اوصاف لکھے۔ تو علماء کی جو صفت ہے، برداشت کریں گے نا، تو علماء کی صفت حسد کی ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات نکال کر، یعنی بھائی اس کا جو اندر کا جو حسد ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں علماء کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ لوگ مولانا کا استقبال کر رہے ہیں، اس پر میں مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن یہ استقبال سے بھی بڑھ کر ایک چیز اور ہے، اور وہ ہے مدرسے کی نشأت ثانیہ، مدرسے کی نئی زندگی۔ ابھی جو فتنہ چل رہا ہے اس کے اندر 50% مدارس ختم ہو گئے ہیں، 50% طلبہ ختم ہو گئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ کبھی کیا کہتے ہیں اس کو، نصاب کے نام سے، کبھی مدارس کے اندر جدید کاری کے نام سے، اور اس سے بھی بڑے ہے یہ نام سے چل رہا تھا، لیکن فیل ہو گئے تھے۔ لیکن اب 50% کامیاب ہو گئے، تو ہمارے ادارے پر بھی اثر پڑا، اللہ کا شکر ہے پھر بھی، اور مدارس کا اچھا حال ہے۔ تو مدرسے کی نشأت ثانیہ، یہ مولانا محمد آصف صاحب کا سب سے بڑا استقبال ہے، اور یہ ہوگا۔ اب یہ تمہید ہے، جیسا کہ مجھ سے پہلے لوگوں نے کہا، اللہ نے اس سمیر کو توفیق دی، یہ تمہید ہے ہمارے بڑے پروگرام کی، جس کو ہمارے مدرسے کے ذمہ دار مولانا عزیر احمد صاحب اپنے ساتھ لے کر چلے گئے ہیں۔ ان کی بڑی تمنا، بڑی خواہش تھی ادارے کی ترقی کے لیے کہ یہاں 50 سالہ جشن ہو۔ 25 سال کا لوگ مناتے، اور ہمارے یہاں ہوا تھا، لیکن مولانا کی یہ تمنا، ان کے دل و دماغ کہ وہ خاکے اور ان کا یہ مبارک خواب وہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ اس کے بعد سنجیدہ کوشش کی گئی ہو، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھا گیا ہو، اور اس کے اوپر غور و فکر کیا گیا ہو، ایسا مجھے یاد نہیں ہے۔ تو اب یہ ابتدا ہے بڑے پروگرام کی اور سب طلبہ کو جمع کرنے کی۔ ابھی وہ عبدالصمد ملا مجھے، ذرا موٹا ہو گیا وہ، تو مجھے نام پوچھنا پڑا۔ اس کے پہلے حافظ محمد خان صاحب کی تعزیت کے پروگرام میں بچے آئے، تو میں ان کا استقبال کر رہا، عاجزی سے بات کر رہا، تو مسکرا رہے، ہنس رہے ہو۔ بولا کیا بات ہے؟ بولے مولانا شاگرد ہو میں تمہارا، اور میرا یہ نام ہے۔ تو بے شک تم کو تعلق رکھنا چاہیے، خوشی ہوتی ہے تم لوگوں کا موبائل آتا، فون آتا،
تعلق رکھنا چاہیے تم کو، لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اس میں ہماری بھی غلطی ہے، ہماری بھی مصروفیات ہے، ہم بھی تم سے تعلق نہیں رکھتے، ہم بھی تمہاری علمی اور دینی رہبری نہیں کرتے، اس میں ہماری بھی غلطی ہے۔ تو دونوں کا جوڑ ہوگا تو انشاءاللہ ادارے کی ترقی ہوگی۔ تو میں ہمارے صدر مولانا محمد آصف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کم از کم اتنا کام کرے کہ آئندہ سال کا کوئی مہینہ مقرر کر دے کہ بھی مہینے میں پروگرام کرنا ہے، پھر موقع، حالات، محل دیکھ کر پھر تاریخ فکس کریں گے، لیکن اتنی میں گزارش کروں گا تاکہ ہمارے ادارے کے لیے نئی زندگی ملے اور ادارے کی نئی نشست ثانیہ ہو، اور ہمارا ادارہ مالیات کے اعتبار سے، طلبہ کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے ترقی کے اوپر چلے، اور مولانا منیر احمد صاحب نے جو چراغ لگائے وہ روشن ہوئے، روشن رہے اور قیامت تک وہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو یہ بہت ہی میں نے مصروفیت کے اس میں نے کچھ باتیں پیش کیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تم کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، خطبہ صدارت سے پہلے آپ لوگوں کے تاثرات کا موقع رکھا گیا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں مولوی عبداللہ دانا پور مفتاحی ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ آئے اور بہت ہی مختصر ترین وقت میں اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ الحکم فوق العدم، میری تو کوئی ایسی حیثیت نہیں کہ میں اساتذہ کے سامنے کچھ بات کہہ سکوں، لیکن حکم ادب سے بڑھ کر ہے، اس لیے کھڑا ہو گیا۔ تاثرات میں کیا پیش کرنا ہے ابھی تو میرے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں، اچانک بس اٹھا دیا گیا۔ تو مادر علمی میں گزرا ہوا دور بیان کروں یا بھی حالات حاضرہ پہ کچھ یا مستقبل پہ کے کچھ عزائم، تو سب ٹوٹے پھوٹے انداز میں ایک ساتھ جوڑ کر بول دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہماری جو طالب علمی کا دور تھا، اب آئے مدرسے کے اندر تو سب یعنی تقریباً ایسا لگا کہ ایک بہت زمانہ گزر گیا۔ جب راستے سے آ رہے تھے بہت ساری باتیں سوچ رہے تھے، یہاں آنے کے بعد میں ایسا لگا کہ گویا کہ ابھی ہم ڈبل سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بہرحال اساتذہ نے جو باتیں بتائی کہ آئندہ جب بھی پروگرام ہو تو اس کے اندر ہمارے کچھ مقاصد ہوں۔ یہ پروگرام ہم نے جو رکھے بس کچھ ساتھیوں کا ایسے ہی موبائل پہ مشورہ ہوا کہ بھائی مدرسے کے اندر پہنچنا چاہیے، جانا چاہیے، اور تقریباً بڑا لمبا عرصہ گزر چکا تھا اور یقیناً ہم اپنے اساتذہ سے بالکل بہت دور ہو چکے تھے۔ بس زندگی کے کبھی غم کے اندر اور آدمی کو کوئی غم آ جائے اس وقت اساتذہ کی یاد آ جاتی ہے، اور کوئی ان کی بتائی ہوئی رہبری اور کوئی بات یاد آ جاتی زندگی میں، اس میں صحیح چلنے کا جب راستہ ملتا ہے تو اس وقت اساتذہ کی یاد آتی ہے۔ اور کبھی ایسا ملنا، ملاقات کرنا اور فون کرنا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، تو اس لیے ایسا موقع بنایا گیا کہ بھائی چلو اساتذہ سے ملاقات بھی ہو جائیں گی، لیکن آئندہ جب بھی پروگرام ہونا چاہیے تو اس میں ہمارا کوئی مقصد ہو۔ جیسے حالات حاضرہ پر بہت سارے لوگ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں اور انہیں بہت سارے مشکل راستے پیش آتے ہیں، حالات آتے ہیں۔ اگر ان حالات کے اندر ہم اساتذہ کی رہنمائی اور رہبری لیتے رہیں گے تو جیسے طالب علمانہ دور کے اندر ہم اساتذہ کی رہبری سے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں سے امتحانات کے اندر کامیاب ہو جاتے تھے، تو اس طرح انشاءاللہ زندگی کے ہر موڑ پر ہم کامیابی کے ساتھ اور کامرانی کے ساتھ گامزن رہیں گے اور آخری منزل تک پہنچیں گے۔ بس یہ تھوڑے سے میرے تاثرات ہیں، اتنا کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد مولوی محمد ارشد مفتاحی، ان کو میں دعوت دیتا ہوں یہ آئے اور یہ بھی مختصر ترین طور پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ جیسے کہ مفتی عبداللہ صاحب نے کہا کہ ہماری اتنی استعداد
اب تک تو ہے نہیں کہ ہم اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے ان اساتذہ اکرام کے سامنے جنہوں نے ہمیں یہاں پر کھڑا ہونے کے لائق بنایا ہے اپنی محنتوں سے، اپنی کوششوں سے، اپنی لگن سے، ان کے سامنے ہم کچھ عرض کر سکیں، اس کے لائق ابھی ہم ہیں نہیں۔ چند باتیں جو آج بھی جن کی یادیں ستاتی ہیں زندگی کے الگ الگ مرحلوں میں، بعض اوقات ایسے واقعات، ایسے حادثات انسان کے ساتھ میں پیش آ جاتے ہیں، پھر اپنی اساتذہ کی کئی ہوئی باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ جیسے ایک موٹی سی مثال اگر میں بھی دے دوں تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا، ابھی ہم میں سے کئیوں کے ذہن میں یہ چیز ہوگی کہ جو ہمارے اساتذہ ایک جمعرات کے دن پروگرام کروایا کرتے تھے تقریر کا، وہ اگر ہم 100% ایمانداری کے ساتھ کر لیتے تو ابھی ہم کسی کے دل یہاں پر دھڑک نہیں رہے ہوتے، کیونکہ وہ اگر ہم کر لیتے، ہم نے نہیں کی، یہ میری بھی غلطی ہے، ہم سب کی غلطی ہے۔ استاد محترم حضرت مولانا محمد صاحب ندوی دامت برکاتہم نے اور دیگر اساتذہ اکرام نے بھی کئی طرح کی کوششیں کر ڈالی کہ تقریری مقابلہ جو ہر ہفتے ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے، منظم طریقے سے ہوتا رہے، تاکہ یہ ہمارے جگر کے جو ٹکڑے ہیں یہ جب مدرسے سے باہر قدم رکھے اور جب ان کے ہاتھ میں کوئی مائک تھما دے، کوئی ان کو اسٹیج پر بلا لے تو ان کے پیر نہ ڈگمگائیں۔ اس کے لیے انہوں نے کوششیں کیں، لیکن یہ ہاں، لیکن اب بھی وقت ہے، ایسا نہیں کہ ہماری ساری عمریں گزر گئی اور کچھ ہو نہیں سکتا، ابھی ہم اساتذہ کی سرپرستی میں رہیں۔ یعنی کسی سے سنا تھا کہ انسان کو اپنے استاد سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو استاد سے بے نیاز، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اپنی زندگی میں اپنے اساتذہ سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اس کے لیے یہ بات آخرت میں خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ میں نے کسی سے سنا تھا۔ اب جو زندگی بچی ہے ہم اپنے اساتذہ سے تعلق میں رہیں، ربط میں رہیں، اپنے ساتھیوں سے ربط میں رہیں، تعلق میں رہیں، اور جو منصوبہ آگے کے لیے، جو پروگرامات کے لیے بتایا جا رہا ہے، اس کے لیے ہم کوششیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں مدرسے میں آنے سے پہلے میں تقریر تو کرتا تھا اور بہت تقریریں کی ادھر بھی، لیکن اس میں جان نہیں تھی۔ جب یہاں داخلہ ہوا مولانا ریاض صاحب کی وجہ سے، یہاں کے کچھ لمحے ملے، استادوں کی دعائیں ملی، ان کی نگاہ کرم ہم پر ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں سے جانے کے بعد الحمدللہ بہت کام لیا، اور کام شروع ہے الحمدللہ۔ مدرسے کی بہت ساری چیزیں بار بار ستاتی بھی ہے، اور میں معافی بھی چاہتا ہوں تمام استادوں سے کہ 8 سال کے بعد حاضر ہوا یہاں، معافی چاہتا ہوں۔ یہاں کی صبح کی مولانا محمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ میں جب یہاں پر جب پڑھتا تھا، مجھے سورۃ البروج میں صحیح نہیں تھی، سورۃ البروج میں بہت کوشش کیا ادھر، لیکن مولانا محمد صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے،
وہ ایک ایسی صورت تھی کہ وہ اس میں غلطی آتی تھی میری. ہمارے عبداللہ بھائی اور اس میں 2-3 ساتھی تھے جو ہمارا گروپ بنا ہوا تھا, تو ان کی نگاہیں ہمارے اوپر رہی. فجر کے بعد پڑھتے تھے, وہ درستی ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ صبح کا ناشتہ, وہ روٹی, وہ چائے کی بھاگ دوڑ اور آدھی روٹی کھیسے میں رکھنا, یہ بہت ساری چیزیں یاد دلاتی ہے. میں یہی کہوں گا کہ آپ کے لیے ایک بات کہوں گا کہ جب ہم فارغ ہوتے ہیں, اپنے گھر جاتے ہیں, اپنے گاؤں والوں کو ایک آس ہوتی ہے کہ اب ایک عالم بن کر ہمارے شہر میں آ رہا ہے, ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے. لوگ ہم کو ہیرا سمجھتے, ہیرو سمجھتے, ہم اپنے آپ کی قدر کریں. جس طرح حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ حمید صاحب راہی استاد محترم جو انہوں نے جس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہمیں مطالعے کی ضرورت ہے, ہمیں کتاب کا کیڑا بننے کی ضرورت ہے. ہم موبائلوں سے بھی دور رہیں اور کتاب کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا سمجھے. بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرن کثیرا فی الدارین. وقت کافی ہو چکا ہے, اساتذہ کو بھی اپنی مشغولی ہے. مختصراً طور پر کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا, یا پھر یہ ہے کہ سبق سنانے کی کوشش کروں گا. میرا خود کا حال یہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ بچہ یہاں پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ اچھے دنوں کے انتظار میں ہم نے زندگی کے قیمتی لمحات گزار دیے, اب احساس ہو رہا ہے کہ اچھے دن وہی تھے جو گزر گئے. اسی کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ چھوٹی سی مجلس کا انعقاد کیا گیا تھا, اور الحمدللہ میں اپنی اور تمام ساتھی کی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ جتنا سوچا گیا تھا اس سے بہتر یہ مجلس کامیاب ہوئی ہے. اساتذہ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے. اب مختصراً طور پر میں استقبالیہ پروگرام کا طرف بڑھتے ہوئے آج کے موقع پر حضرت مولانا عزیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ محمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی یاد آ رہی ہے, اس لیے کہ حضرت مولانا عزیر صاحب نے یہ بیڑا لے کر اٹھے تھے اور آگے چلے تھے, اور مولانا سے کافی باتیں ہوتی تھیں اس تعلق سے, اپنے قدیم کے جلسے کے اور پروگرام کے تعلق سے. مولانا کی کافی پلانات تھے اور مولانا کی کافی ترتیبیں تھیں. بہرحال امید کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ وہ تمام چیزیں جو مولانا نے پلانات کیے تھے وہ ہمارے سامنے آئیں گے. یہ جو درخت جب لگایا گیا تھا حضرت مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور پر, جب ہم تو نہیں تھے لیکن بہرحال غالب گمان کے مطابق یہ کہا جاتا ہوگا کہ ابھی ننھا سا پودا ہے بڑا ہوں گا تو پھل دے گا, ابھی ننھا سا پودا ہے بڑا ہوں گا تو پھل دے گا, مفتاح العلوم کا ہر بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا. لیکن الحمدللہ آج چونکہ حضرت مولانا منیر صاحب سے ہوتے ہوئے مدرسہ حضرت مولانا حافظ محمد خان صاحب کے سپرد, اور پھر ان کے بعد مولانا آصف کے سرپرستی میں جب مدرسہ آیا تو ہم دیکھ رہے ہیں وہی پودا جس کے لیے یہ شعر پڑھا جاتا تھا, آج لوگ یہ دیکھ رہے, بلکہ یہ کہیں گے کیا, بلکہ دیکھ رہے اور محسوس کر رہے کہ اس ادارے کے طلبہ صرف مہاراشٹر میں نہیں بھارت میں نہیں, بلکہ سچی بات تو یہ ہے اس درخت کے پھول اور پھل پورے دنیا میں پھیل کر اپنی مٹھاس کو بکھیر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اساتذہ کے محنت کو قبول فرمائے اور اللہ اساتذہ کے جان مال میں عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے. آپ میں آگے بڑھتے ہوئے صدر مدرسے کے استقبال کے لیے کچھ طلباء کو دعوت دوں گا. مولانا محمد صادق صاحب, مولانا ارشد صاحب, مولانا عبداللہ حافظ عبدالقیوم صاحب اور عبدالصمد صاحب یہ آئے اور اپنے ہاتھوں سے حضرت مولانا آصف صاحب کا استقبال فرمائے. اس کے بعد صدر المدرسین حضرت حافظ بشیر رحمانی صاحب کا استقبال کرنے کے لیے میں مفتی عبداللہ ان کی کلاس والوں کو درخواست دیتا ہوں وہ آئے اور حافظ بشیر رحمانی صاحب کا استقبال فرمائیں.
اس کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید صاحب راہی کا استقبال کرنے کے لیے میں عبدالصمد اور ان کی کلاس والوں کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور حضرت کا استقبال فرمائے۔ چونکہ میں بھی شامل تھا اس میں، اب سیکریٹری مدرسے حضرت حافظ بشیر نگری صاحب، ان کے استقبال کے لیے میں حافظ عبدالقیوم اور ان کی کلاس والوں کو دعوت دیتا ہوں۔ حضرت مولانا مختار صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استقبال کے لیے میں مولانا عمر صاحب اور ان کی کلاس والوں کو دعوت دیتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا فی الدارین۔ اس کے بعد ناظم دارالاقامہ حضرت مولانا محمد خان صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کے استقبال کے لیے میں مولانا اویس صاحب اور ان کی کلاس والوں کو دعوت دیتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استقبال کے لیے مولانا ارشد، مولانا عبداللہ دانا پور اور مولانا عبدالعظیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور حضرت کا استقبال فرمائیں۔ مولانا انیس نہیں ہے، چلے گئے نا؟ مولانا یاسین بھی چلے گئے نا؟ اب میں حضرت مولانا محمد شفیق صاحب کا استقبال کرنے کے لیے مولانا سفیان صاحب اور مولانا عبداللہ احمد نگر ان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور حضرت کے استقبال فرمائے۔ ہو گیا۔ اب میں حافظ محفوظ الرحمن صاحب کا استقبال کے لیے مولانا صادق ہے نا اور مولانا عاصف صاحب کو دعوت دیتا ہوا آئے اور مولانا کے حافظ صاحب کا استقبال کریں۔ اب میں مفتی شاہد صاحب کے استقبال کے لیے حافظ عبدالعلیم صاحب اور عمران کو دعوت دیتا ہوا آئے اور مفتی شاہد کا استقبال کریں۔ عمران خلیل کا خلیل اب ماسٹر سہیل صاحب کے استقبال کے لیے میں مولانا شریف صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا فی الدارین۔ اب اس کے بعد چونکہ اساتذہ
खून जिगर से हमको पढ़ाता है, ये बात में कोई शक और शुबात नहीं है। लेकिन चूँकि पूरा निज़ाम पूरे लोगों से चलता है और इस कड़ी के इस हार का एक कीमती और एक बेहतरीन मोती हमारे जब हम रहा करते थे तो हमारी रात में रहबरी किया करते थे इस्माइल भाई, जिनको हम नाइट वॉचमैन भी कहते हैं, और हमारे कोई लाइटिंग के काम हो तो वो भी क्या करते थे। तो मौलाना मोहम्मद इस्माइल मामू को इस्तकबाल के लिए मैं मौलाना इरफान साहब को दावत देता हूँ, वो आए और उनका इस्तकबाल करें। जी जय शहीद जय सर। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा फिद्दारैन। अब मैं मोहम्मद कलीम सैयद के इस्तकबाल के लिए ख़ुद अपने आप को मदऊ करता हूँ और मैं इंशाल्लाह मौलाना यासीन। अब मैं हज़रत उस्ताद अदब हज़रत मौलाना यासीन साहब दामद बरकतुल आलिया के इस्तकबाल के लिए मौलाना अरशद और उनके क्लास वालों को दावत देता हूँ, वो आए और हज़रत के इस्तकबाल करें। मौलाना अनीस साहब, मौलाना अनीस साहब, मौलाना साहब तौफीक तौसीफ। चुप रहे, एरिसल नहीं करना। आखिरी उस्ताद बाकी हमारे हज़रत मौलाना अनीस साहब। तो मौलाना अनीस साहब की ट्रॉफ़ी के लिए हाफिज़ अनवर साहब और हाफिज़ तौसीफ साहब और मौलाना जावेद साहब, ये मौलाना अनीस साहब की ट्रॉफ़ी हज़रत मौलाना यासीन साहब के सुपुर्द करें। आइए हाफिज़ तौसीफ साहब और रियाज, मौलाना रियाज साहब आप भी आए। मौलाना साहब आप भी। अरे वो आशफाक को बोला ना आपने कल दिन तुम को आशफाक जाने पर को बोला हो गया, अब लास्ट है, देखेंगे अगले प्रोग्राम। माशाअल्लाह, ये आप लोगों की जानिब से असातिज़ा किराम के लिए जो शील्ड पेश किए गए हैं शुक्रिया के तौर पर, उसके लिए तमाम ही असातिज़ा किराम आपको बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं। अल्लाह ताला से आप लोगों के लिए दोनों जहां में कामयाबी व कामरानी के लिए दुआ गो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम तवक्को से कहीं ज़्यादा कामयाब रहा। अल्लाह ताला आज की हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए और इसके लिए मुस्तक़बिल में जो हमारे मंसूबे हैं उन तमाम मंसूबों की कामयाबी व कामरानी की ज़मानत बना दे। आखिर में खुतबा सदारत पेश करने के लिए मैं सदर मदरसा हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिफ़ साहब मिल्ली क़ासमी दामत बरकातुहुल आलिया को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम फ़ारिग़ीन महद, मिफ्ताहुल उलूम, असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा, आज का ये मुख्तसर प्रोग्राम जो तरतीब दिया गया है, मैं इसके इनेकाद और इसको कामयाब बनाने वाले हमारे अज़ीज़ फ़ारिग़ीन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा इक़दाम किया और इसकी वजह से हमको भी जो है
ترغیب ہوئی، ہماری بھی ہمت بندھی اور ہمارے اندر بھی ایک حوصلہ پیدا ہوا کہ جلد سے جلد وہ پروگرام جو برسوں کے سے جس کا ہم کو انتظار تھا اور جس کے لیے مولانا عزیر صاحب نے باقاعدہ اس کی خاکہ اس کا تیار کیا تھا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی اور وہ پورا نہیں ہو سکا۔ عزیز طلبہ، آپ نے جس محبت کا، جس لگاؤ اور تعلق کا اظہار کیا ہے، اس پر ہم آپ کے مشکور ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ اپنے اس مادر علمی سے ادارے سے تعلق کو مزید بڑھائیں گے اور اس کے اندر جو ہے مزید ترقی دیں گے۔ آپ نے اس عاجز کا استقبال کیا، حالانکہ میں تو اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی ذمہ داری کو سنبھال سکوں اور اس کو پورا کر سکوں، لیکن ساتھیوں کا اعتماد اور ان کی خوش فہمی جو میرے ساتھ نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ سے میں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ ابتدائی تعلیم ہماری جو ہے اسی مدرسے میں ہوئی اور یہیں سے ہم نے ہوش و خرد کی آنکھیں کھولی اور اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے جو ہے معہد ملت کا سفر کیا۔ معہد ملت سے فراغت کے بعد اللہ نے موقع دیا اس ادارے میں خدمت کرنے کا، تو اسی وقت سے ہم نے یہ عزم و ارادہ کیا کہ یہی مریں گے اور یہی جئیں گے، اور یہ شعر ہمیشہ ذہن میں رہتا تھا، رہوں کیوں آشیہ برداشت بیگانہ فضاؤں میں، اسی اجڑے گلستاں کو مجھے گلزار کرنا ہے۔ یہ عزم و ارادہ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی برکت سے جو ہے ذمہ داریاں بھی سونپی، ساتھیوں نے اعتماد بھی کیا۔ ابھی آپ کے سامنے جو باتیں ہوئی ہے، جو نصیحتیں اساتذہ کرام نے کی ہے اور ہمارے مولانا نظام الدین صاحب نے بڑی قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے کہی ہے، میں یہ درخواست کروں گا کہ ہم اس کو آپ حرز جاں بنائیں اور اپنے گراہ میں باندھ لیں اور اس کے مطابق جو ہے عملی زندگی میں اس کو برتیں اور اس کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو تیار کریں۔ عزیز طلبہ، یہ موجودہ حالات، موجودہ زمانہ، نئے نئے فتنے جو سر ابھار رہے ہیں اور آج جو ملت کا شیرازہ اور اسلام اور مسلمانوں کی جو تشخص ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے، اس میں ہم سب کو بہت مستعدی کے ساتھ اور بہت تیاری کے ساتھ اور بہت آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے ہم کو، اور اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کو تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے مولانا عبدالحمید صاحب نے جو آپ کو جو قیمتی نصیحتیں کی ہے کہ ہم اپنے مطالعے کو بڑھائیں، لیکن آج کل جو ہے موبائل کا فتنہ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ علماء بھی جو ہے کتابوں سے کٹ گئے ہیں اور کتابوں کا مطالعہ جو ہے وہ طاق نسیاں ہو گئے۔ تو ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم کوئی دن، کوئی لمحہ ہمارے اس سے غافل نہ رہے ہم کہ ہمارے زیر مطالعہ کوئی کتاب نہ ہو۔ پہلے ایسا ہوتا تھا ہمارے طالب علم کے زمانے میں کہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ آپ کون سی کتاب زیر مطالعہ ہے، اس وقت آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ تو مولانا عبدالحمید صاحب کا بھی یہ معمول ہے، جب تک وہ کتاب کا مطالعہ نہیں کریں گے ان کو نیند نہیں آتی۔ تو ہماری بھی ایسی عادت ہونا چاہیے کہ جب تک کہ ہم 10-20 صفحات کتاب کا مطالعہ نہ کریں اس وقت تک ہم نہ سوئیں۔ کتاب کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے علموں میں بھی ترقی ہوں گی اور ہمارے حوصلے بھی بلند ہوں گے اور حالات کا مقابلہ کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ مدرسے کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد شدت سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم اپنے طلباء کو، اپنے فارغین کو جمع کریں اور ان سے درخواست کریں کہ آپ اپنے مادر علمی سے آپ
اپنے ربط اور تعلقات کو بڑھائیں۔ جب سے ہم نے یہاں کی ذمہ داری قبول کی ہے، بہت سارے فارغین نے ہمارا ساتھ بھی دیا ہے، تعاون بھی کیا ہے۔ جو تعمیری کام شروع کیا گیا ہے اس کے اندر ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے تعاون کیا۔ ہمارے ایک یہاں کے پڑھے ہوئے مولانا محمد صاحب جو عملیات کے لائن میں بھی کام کر رہے ہیں، مطبخ کے ٹین وغیرہ جو ہے بدلنے کی بات آئی تو انہوں نے بڑا تعاون کیا اس کے اندر۔ ایسی ابھی 2-4 دن پہلے ہمارے فارغ جو ہے مولانا علی جو کھڑکی میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی ایک بڑا تعاون یہ کیا کہ بہت دنوں سے ہماری یہ خواہش تھی، تمنا تھی، یہ ارادہ تھا کہ مدرسے کے اندر جو CCTV کیمرہ ہونا چاہیے تاکہ طلباء کی بھی نگرانی ہو سکے اور باہر سے آنے جانے والے لوگوں کی بھی نگاہ رکھی جا سکے۔ ایک ضرورت ہے مدرسے کی، تو اس کے اندر انہوں نے بڑا تعاون کیا، اور وہ 2-3 دن ہوئے ابھی وہ CCTV کیمرہ جو ہے یہ مدرسے کے اندر فٹ کیا گیا ہے۔ مسجد کے اندر بھی ایک ہے، کہاں ہے یہاں۔ تو اس سے ہم کو بہت سہولت ہوں گی۔ طلباء جو ہے یا تکرار کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور مغرب بعد عشاء بعد جو ان کی تعلیمی سرگرمیاں ہوتی ہے اس پر ہم اس پر نظر رکھ سکیں گے کہ وہ کام صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ دوسری بات، ہم نے یہ اساتذہ کے اندر یہ نئی ایک چیز کی ایک بنیاد یہ ڈالی کہ ہر جمعرات کو جو ہے اساتذہ جو ہے ہمارے اکابر اور بزرگوں کی کتابوں کا جو ہے تعلیم ہوتی ہے اساتذہ کے درمیان۔ وہ اس کا داعیہ یہ اس لیے پیدا ہوا کہ ہمارے اندر بھی خوف خدا، فکر آخرت ہونا چاہیے، اور ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے پیش نظر اللہ کی رضا ہمارے ساتھ میں ہونی چاہیے، یہ نیت ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم بھی لوگ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اپنے آخرت کو جو ہے ہمیشہ مد نظر رکھے، سامنے رکھے۔ تو ہم بھی آپ سے یہ چاہیں گے کہ جب آپ اپنا مطالعہ بڑھائے اور کتابوں سے تعلق بڑھائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے کسی نہ کسی صاحب نسبت بزرگ سے ہمارا تعلق بھی ہونا چاہیے۔ میرے عزیز طلباء، آپ تو جو ہے ہمارے جگر کے پارے ہیں اور ہماری روحانی اولاد ہے۔ ایک تو ہوتی ہے جسمانی اولاد، دنیا کا تعلق ہوتا ہے، لیکن روحانی اولاد جو ہوتی ہے وہ آپ ہمارے آخرت کا ذخیرہ ہے اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے اور ہمارے درجات کی بلندی کا بھی ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے جیسے آپ کی تربیت کرنا چاہیے تھا نہیں کی، اللہ ہمارے اس قصور کو معاف فرمائے۔ تو ہم آپ کو یہ نصیحت کریں گے کہ آپ جس میدان میں، جس شعبے میں بھی رہیں، لیکن کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کریں۔ دنیا کے اندر جتنی تحریکیں اٹھی ہے اور جتنی ملی اور دینی کام ہوئے ہیں، نتیجہ خیز وہی ثابت ہوئے جو صاحب نسبت۔ دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے جہاد آزادی کا سور پھونکا اور اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے جو زبردست تحریکیں چلائی گئی، اس کے اندر وہ ہمارے اکابر اور بزرگ تھے جو صاحب نسبت تھے۔ جو صاحب نسبت ہوگا اور وہ صاحب نسبت ہونے کے بعد وہ جس لائن میں، جس شعبے میں اور جس فیلڈ میں وہ جو ہے کام کرے گا، وہ نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ کام کرنے والے کام کریں گے، ثواب ملیں گا ان کو، لیکن نتیجہ سامنے نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ صاحب نسبت ہیں، کسی اللہ والے سے آپ کا تعلق ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ کے شب و روز گزر رہے ہیں، معمولات کی آپ کی پابندی ہے، تو انشاءاللہ آپ جو کام کریں گے اس میں برکت ہوں گی اور اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو ایک خاص نصیحت جو ہے ہم آپ کو اس مجلس میں کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ اس کو جو ہے عمل کریں گے اور اس کو جو ہے پابندی اس میں اپنی زندگی میں اس کو پیدا کریں گے۔ آپ سب کو السلام علیکم۔ مسافر ملاقات کا ٹائم لگے، وقت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بات مختصر کرتے ہوئے میں اس شعر سے آپ کو رخصت کرتا ہوں۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو وہ فصل بہار میں، ملت سے اپنا راستہ استوار رکھ، وابستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا